ہر شام یہاں شام ویراں، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں، انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں، خون خوار درندے ہے رقصاں۔ یہ کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں جب حبیب جالی کے یہ الفاظ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی عکاسی کرتے تھے۔ کراچی جو پاکستان کا تجارتی مرکز اور روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، تاریکی میں ڈوب چکا تھا، ہر طرف ظلمت اور آسیب کا سایہ تھا۔ 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل شہر میں انسان مستقل خوف کے سائے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ انسانی جان، مال و دولت کچھ محفوظ نہ تھا۔ لندن میں بیٹھا ایک شخص اپنے ہزاروں کارندوں کے ذریعے اس شہر پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس شہر پر صرف اسی کا حکم چلتا تھا، یہاں تک کہ وہاں بسنے والے لوگ اپنے ہر عمل پر اسی کے آگے جواب دیتے۔ شہر میں قتل و غارت، چوری ڈکیتی اور پتہ خوری عام تھی، اور یہ سب کچھ صرف ایک شخص الطاف حسین کی ایما پر ہوتا تھا۔ الطاف حسین جو اپنے آپ کو کراچی میں بسنے والے مہاجروں کا نام نہاد لیڈر کہتا تھا، پورے شہر میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسی شخص کے نام پر چلنے والی ایک سیاسی جماعت MQM نے پورے شہر کو اندھیر نگری بنا رکھا تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، جہاں زندگی کی رفتار وقت سے بھی زیادہ تیز تھی، اور جہاں ملک بھر سے لوگ روزگار کی تلاش میں آتے تھے، اور یہ شہر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کو خوش آمدید کہتا تھا۔ الطاف حسین کے اس شہر پر قابض ہونے کے بعد اس شہر کی ساری رونقیں ماند پڑ گئیں۔ زندگی اور روشنیوں کی جگہ ہر طرف خوف اور موت کے سائے منڈلانے لگے۔ ہر طرف لاشوں کے انبار تھے، بوری بند لاشیں اس شہر کی پہچان بن چکی تھیں، اور شہر کا کوئی تاجر پتہ خوری کی لعنت سے محفوظ نہ تھا۔ شہر کی یہ صورتحال دیکھ کر ملکی ادارے بہت پریشان تھے، کیونکہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ شہر کی معاشی سرگرمیاں بھی ماند پڑ چکی تھیں۔ پورے ملک میں معاشی بدحالی چھا چکی تھی، کیونکہ پاکستان میں تجارت کا ہر راستہ اسی شہر سے ہو کے گزرتا تھا۔ مختلف رنگ و نسل، زبان اور ثقافت جو اس شہر کی کبھی پہچان ہوا کرتی تھی، اب اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ مہاجر قوم، جس کی شاید اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، کو اسی ملک کے خلاف اکسایا جا رہا تھا۔ لندن میں بیٹھا ایک شخص دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے وطن عزیز میں لسانیت کو فروغ دے کر شہر میں فساد کروا رہا تھا۔ شہر کی مسلسل یہ صورتحال دیکھ کر ملکی سلامتی کے اداروں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کافی عرصے سے سیاسی مفاہمت کی پالیسی کے ناکام ہونے کی وجہ سے آخر عوام کی شدید خواہش پر دہشت گردوں اور پتہ خوروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی شہر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے مسلح آپریشن انتہائی ناگزیر تھا۔ کراچی شہر کا امن بحال کرنے کی ذمہ داری پاکستان رینجرز کے کندھوں پر ڈالی گئی، جو اسے خوب نبھانا جانتے تھے، اور جیسا کہ امید تھی، سندھ رینجرز کی اس کارروائی کے چند ہی دنوں میں شہر سے ظلمت کے بادل چھٹنے لگے اور شہر کی رونقیں پھر سے بحال ہونے لگیں۔ شہر میں تجارتی سرگرمیاں پھر زور پکڑنے لگیں، اور کراچی کا تاجر پھر سے خوشحال ہونے لگا۔ کراچی کے شہریوں نے اس پر سکھ کا سانس لیا اور ملکی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ الطاف حسین کے کئی کارندوں کو گرفتار کیا گیا اور شہر کو الطاف حسین کے خوف سے آزاد کروا دیا گیا۔ الطاف حسین جو کبھی خوف کی علامت تھا، اب صرف نفرت کی علامت ہے۔ شہر کے کاروباری مراکز نہ صرف پھر سے آباد ہیں، بلکہ ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فعال ہیں۔ اب کراچی میں پوری طرح سے لوگ آزاد ہیں۔ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی، کاروبار اور سیاست کے فیصلے کر سکتے ہیں، جس کی اعلیٰ مثال حالیہ الیکشن ہے، جہاں بغیر کسی خوف کے شہریوں نے مکمل آزادی
اور خود مختاری کے ساتھ اپنے امیدواروں کا انتخاب کیا۔ کراچی میں جس طرح اب قومی تہواروں پر جس طرح جشن منایا جاتا ہے، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کراچی میں خوف اور وحشت زدہ آصف اب ماضی کا قصہ ہے۔ حالیہ ہونے والے الیکشن میں حکومتی جماعت تحریک انصاف نے کراچی سے بھاری اکثریت حاصل کی، جو کراچی کے شہریوں کی ظلم سے آزادی کی تڑپ اور محرومیوں سے نجات کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ اب حکمران جماعت پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے باسیوں کے دکھوں کا مداوع اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے، کیونکہ خوشحال کراچی ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت